بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کیا خوب کہا ہے، بلکہ کیا منظر کشی کی ہے اسد عمر صاحب نے اس ٹویٹ میں کہ سیلاب صرف فصلیں اور گھر بہا کر نہیں لے کے گیا، بلکہ اس ملک کے نظام پر چڑھی کلی بھی اتار کر لے گیا، اور دنیا کے سامنے حقیقت کھول کر دکھا دی ہے کہ جہاں امیر اور طاقتور کی حرص مظلوم کی جان اور ایماندار کے مال پر حاوی ہے۔ سر اس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ابھی تو سیلاب آیا ہے سر، ابھی تو ڈی جی این ڈی ایم میں کہہ رہے، بلکہ چیئرمین این ڈی میں کہہ رہے ہر 2 مہینے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی پریس بریفنگ ہے۔ ابھی تو یہ مونسون ہے، اس کے بعد سردیوں کے ڈیزاسٹر ہیں، اس کے بعد جناب ہیٹ ویو ہے۔ وہ تو بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو ایک لمبے پروگرام پہ ہیں۔ حاصل وصول کیا ہے؟ جہاں حکومتی ایم پی اے ایک ایک چائے کا کپ اور ایک رس کے ویژولز بنا رہے ہیں، ایک رس پاپا جسے کہتے ہیں کراچی کی زبان میں، اس کے ویژولز بنا کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں انہوں نے۔ سر اب بتائیں کیا حالت ہوتی ہے، جو کام کرنے والے ان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ہر اس جگہ پر امداد پہنچ رہی ہے جہاں مریم نواز صاحبہ جی وہ قصور گئی ہیں بھائی۔ 70 گاڑیوں کا قافلہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ریسکیو سب ادھر ہے۔ کیا وہ قصور کا ساحل صرف پنجاب؟ باقی کا کیا حال ہے؟ نہیں سر، وہ تو مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے میڈیا پلیسمنٹ کیسے کہتے ہیں، میڈیا ایکٹنگ کسے کہتے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے سب مجھے اور آپ کو دو۔ اب تو یہ ویڈیوز بھی بھرمار پڑی ہوئی ہیں جی، یہ ریکارڈنگ شوٹس کیسے ہوتے ہیں۔ آج تو مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی قصور میں گھبرانا نہیں ہے۔ کبھی ایک زمانے میں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے آپ سب کی گائے پہنچ گئی ہیں، آپ سب کی چیزیں پہنچ گئی ہیں، آپ لوگوں کو مسئلہ یار صرف قصور کی یہ جگہ نہیں ہے سر۔ خیر چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں جی۔ حالت یہ ہے کہ حافظ آباد یا دیگر علاقوں کے اندر جانوروں کے چارہ لینے کے لیے ایک کیمپ بنایا گیا، اور اس پہ کہا گیا ہے کہ پہلے اپنی زمین کی فرد لے کے آئے، پھر آپ کے جانوروں کو چارہ دیں گے۔ کو پوچھے اللہ کے بدے، کسی کے پاس کوئی زرعی زمین ہی نہیں ہے، خود مالک ہی اگر نہ ہو لیکن جانور پال رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ شہری یہ سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، تذلیل کی بھی اپنی انتہا ہے۔ ہاں جب یہاں مریم نواز صاحبہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا، نو سسٹم سر، نو سسٹم سر۔ حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ بھارت نے سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے، اور پتہ چلا ہے این ڈی ایم اے کے حکام کی جانب سے کہ اس بار بھارت نے کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں دی۔ دریائے چناب میں آئندہ 24 سے 36 گھنٹے بڑا سیلابی ریلا آنے کا امکان ہے۔ سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ After Saral Dam, India has opened gates of Bhakra Dam on Satluj River, which is already flooding in Pakistan. کدھر بات کر رہے ہیں سر؟ آپ ان کے ساتھ بیجنگ میں موجود ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے کیا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ پوزیشن ہے اس وقت۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بیجنگ میں یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تیاجن یونیورسٹی میں، میری حکومت پر کرپشن کا ایک بھی الزام نہیں، میں بہت آنرڈ ہوں، بہت عاجز ہوں اس چیز پہ۔ سیدھا سیالکوٹ میں چلے جائیں، ایک شہر، خواجہ آصف صاحب بھی بتا دیں گے کہ جہاں ایک کانٹریکٹر نے $250 ملین کا فراڈ کیا، ایسے کر لیا، کرپشن کی ہے، ایسے کر لیے۔ نواز شریف صاحب ان کی مدد سرائی کرتے تھے۔ یہ تو ابھی شروع ہوا سر، ابھی تو پارٹی بیٹھنے دیں، ابھی تو کئی گوگیاں کئی پنکیاں نکل رہی ہیں۔ یہ سب آپ سب کو پتا ہے، مجھے نہیں، میں جو مجھے سن رہے ہیں نا ان سب کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ کرپشن اپنی انتہا پر ہے، ایسا ہے۔ بہرحال یہاں یہ پوزیشن جی، اور تنی اس کو میں غیرت کہوں گا نا، حکومت کی غیرت کا حالت چیک کریں کہ جی رضاکار امدادی ٹیموں کے بینرز اتار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر امداد کرنی تو مریم نواز کے بینر والی تصویر لگاؤ۔ کیسر شریف بھی جماعت اسلامی کے، وہ بھی یہی گرا کر رہے ہیں، ہمارے کہتے ہیں ہماری امدادی اہم اتارتی ہیں، وہ کہہ رہے مریم نواز کی تصویریں لگاؤ، یہاں امداد نہیں کر سکتے۔ کس طرح کھیلو گے یار، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس طرح لے کے چلنا ہے اس کو؟ کسی نے آزاد ذرائع نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا میڈیا دلال ہے، میڈیا صرف پاک ویو کو بچاتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا ظاہر بات ہے ایشیا نیوز وقت بتایا اب تک 2300 دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 2300، 2300 دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں حالیہ سیلاب میں۔
820 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. 820 ڈیڈ باڈیز یوں لائن سے کھڑی ہیں، آپ کو پتہ چلے، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے گلگت بلتستان میں. 820 افراد. پورے ملک میں ایمرجنسی ہوتی ہے. 820 افراد. اور میرے وزیر اعظم، میرے وزیر خارجہ، میرے وزیر اطلاعات، میرے تمام وزراء اس وقت بیجنگ میں. اس وقت بیجنگ بیسکلی ایک تصویریں ہیں، فوٹو شوٹ ہے، اور کیا ہے ان حالات میں. سوچتے تو وہ بھی ہوں گے، سوچتے تو وہ بھی ہوں گے. یہ حالت ہے سر. بھارت نے بھاکڑا ڈیم سے 15 کلومیٹر دور ننگل ڈیم کے سپل ویز بھی کھولے ہیں. 3.5 لاکھ کیوسک تک پانی اخراج ہوگا. پاکستان میں گنڈا سنگھ والا پر صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے. جی ہاں، خراب ہونے کا خدشہ ہے. بھارت 4 روزہ حالیہ کشیدگی کے دوران کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے اور سرپرائز ٹارگیٹڈ حملوں کے باوجود پاکستان کا اتنا نقصان نہیں کر پایا جتنا یہ آزاد ذرائع کریں جتنا 4 روزہ آبی جارحیت کے ذریعے بھارت نقصان کر چکا ہے. ابھی نقصانات کا درست تخمینہ اور اندازہ لگانا یقینی ناممکن ہے، مگر جب کسی کریڈیبل ادارے نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد شفاف اعداد و شمار کا قابل جائزہ لیا تو صورتحال چونکا دینے والی اور تکلیف دہ ہوگی. ہمارا جو ازلی دشمن ہے 2 سال بعد اسی طرح آبی جاریت کرے گا سر، وہ تو اپنے بدلے لے لے گا. کبھی ہم چند بودوں کو ترسیں گے، کبھی زرعوں کو ذلیل ہو جائیں گے. یہ آزاد ظاہر بتا رہے ہیں. میرا سلال ڈیم 8 لاکھ کیوسک سر، بڑی 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 بات ہے. اور پی ڈی ایم میں کہہ رہا ہے ہمیں کسی قسم کی اطلاع نہیں دی پا رہے. تو اب میں وہ آبی جاریت والی پوزیشن کو اب میں جسٹیفائی کروں. میں پہلے کہہ رہا تھا نا اپنے لوگ بھی تو بچانے ہیں. نہیں سر، یہ بڑا طریقہ کار ہوا ہوگا. آگے بی جے پی کی سرکار ہے نا، پانی پہلے روکنا، اکٹھا کرنا، پھر بھیجنا. یہ ہو رہا ہے اس ٹائم. جنگ سب سے زیادہ جنگ میں تباہی ہوئی ہے جی. 400 سے زیادہ دیہاتوں کے شہری آبادی بھی متاثر ہوئی ہے. ہیڈ تریموں کو گیٹ نہ کھولنے یا مکمل نہ کھولنے کے حوالے سے مقامی لوگ شدید تحفظات ہیں کہ شاہ جونا وغیرہ کو بچانا ہے، فیصل صالحات کی زمینوں کو بچانا ہے. اور یہاں ریلیف کیمپ اور حکومتی امداد نہ ہونے کے برابر. اب یہاں مریم نواز جائیں گے، ریلیف کیمپ بھی لگے گا، چھوٹا موٹا ہی صحیح مگر لگ جائے گا. اور یہ سر جو سڑکوں پہ پتہ چل رہا ہے سارے سب کو. چلیں کوئی غیرت مند ہونا، میں نے تو یہ سب ویڈیوز دیکھے ہیں، وہ جا کے بھی دیکھیں گے. انہیں سڑکوں پہ چرپائی لگا، کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے. تو کبھی کبھی چلے 2 کلوں کا ہی صحیح زمیندار تھے نا، اس وقت سڑکوں پر ہی ہے. جو چند جانوروں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سکھی سمجھتے تھے نا، مقام شکر پہ تھے، اس وقت مقام افسوس کی حالت میں. یہ چیزیں سر مزے کی بات، جس کو کام کرنا ہے نا، میں جماعت اسلامی یا دیگر لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہا. چیلنج کر رہے ہیں جی کیسر شریف صاحب کہ رات کو ہماری زبردستی ہم نے ہماری خیمہ بستی اڑائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سرکاری خرچ پر کوئی کام ہی نہیں کیا، بچوں کے اسکول تک کا آغاز کر دیا اندر. نہیں یار، یہ بڑی زیادتی ہے. جنگ کے بعد کھانے وال کی صورتحال بتاؤں تو ہیڈ سدنائی بغداد شریف کے مقام پر قریب بند لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے. چرپائیاں ویڈیوز آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ویڈیو میں. نہ ریلیف کیمپ، نہ فلڈ کیمپ، نہ میڈیکل کیمپ، کوئی کیمپ نہیں ہے. ہاں جہاں مریم نواز صاحبہ جب کبھی پہنچیں گی تو اس والے حصے کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. موٹر وے سے اگر دیکھیں تو لاہور اسلام آباد موٹر وے پنڈی بٹیاں کی صورتحال دیکھیں. اللہ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ. یہ چیز ہے بیچ میں موٹر وے بتاتے خود ایک بند ہے تو اس طرح بچ گیا. اور پی ڈی بنڈیا کی حالت دیکھنے والی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے کوئی کرپشن نہیں ہے. $250 ملین کا تو ایک منصوبہ خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کوئی کرپشن نہیں ہے، کہ شفافیت، محنت و خلوص ہے، قوموں کی تقدیر بدل دیں گی میں نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ادھر علیم خان صاحب کی سوسائٹی انہوں نے کچھ لوگوں کو کیا ہے، مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بس کر دو یار ہماری چیزیں بتائیں جو کچھ بھی. خبر یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی نفرت کے پیش نظر علیم خان اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں منسلک اہم افراد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. پولیس کو ان کی سیکیورٹی کے لیے ناکافی قرار دے دیا گیا اور دیگر اہم اداروں کے اہلکاروں کو علیم خان اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے منسلک اہم افراد کو سیکیورٹی پر مامور کر دیا گیا ہے. میرے پاس ویژوز آ گئے، اگر ان کو ایف سی یا رینجرز وغیرہ ملے تو پھر بتاؤں گا.
پوری مشینری اس وقت علیم خان صاحب کو تحفظ دینے پہ لگی ہوئی ہے. یا یہ چیزیں وہ میں کہتا وڈی مائی وہ سر یہ رائمنڈ پہ ہے، نواز لیگ کی ایم پی اے ہیں کوثر جاوید مائی وڈیری، ان کا بیٹا بھی ایم پی ہے. ایک رس اور ایک چائے کے کپ پہ ویڈیوز بنوا رہی ہے، ایک ایک پاپ رس دے رہی ہے اور ایک ایک چائے دے. یہ حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے اس وقت. ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبریں لے کر وزیر اعظم کو تو میں نے آپ کو بتا دی، چین میں بڑے اچھے اچھے ویڈیوز بن رہے ہیں. طاقتیں کہاں چل رہی ہیں؟ این 129 آپ کو پتہ ہے ضمنی انتخاب ہے ستمبر میں جی، اور وہاں پنجاب پولیس نے این 129 کے مرکزی دفتر کے ارد گرد ناکہ بندی کر دی ہے کہ ادھر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اکٹھا نہ ہو، اور قیدی وینس بھی لا کر کھڑی کر دی ہے، اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ بڑی تعداد میں جاری ہے. آج انتخابی دفتر کا افتتاح تھا، اور پولیس اس علاقے میں سیلاب زدگان کی مدد چھوڑ کر اس پر کام لگا ہوا ہے. اور یہ حماد افضل صاحب ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں، اور باقاعدہ دکھا بھی نہیں کہ قیدی وین سڑکوں پر موجود ہے اس جگہ پر، کہ جو آئے گا اسے اٹھا لیں گے. نعرے عمران خان زندہ باد کے لگ ہی رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اس طریقے سے ہے. بہرحال یہ ہمارے اس وقت تلخ حقائق ہے جس کی بنا پر ہم اس وقت سیلاب سے جوجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اچھا سب اچھا ہے، ٹھیک ہے میں بھی کہہ دیتا ہوں سب اچھا ہے، ادروائز سب اچھا نہیں ہے. آخر میں بتا دوں، اسرائیلی میڈیا ابو عبیدہ جو ترجمان ہیں حماس کے، ان کی شہادت کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن فلسطینی مزاحمت کار آئیکونک شخصیت ابو عبیدہ کی شہادت کی کو صرف افواہ قرار دے رہے ہیں. تاہم کسی فلسطینی ذرائع نے ابو عبیدہ حذیفہ سمید عبداللہ القسام بریگیڈ کے ترجمان کی شہادت کی سرکاری طور پر کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی. کچھ رپورٹس خاص طور پر اسرائیل اور سعودی میڈیا جیسے العربیہ، اسرائیل نیشنل نیوز نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا 30 اگست 2025 کو اسرائیلی فضائی حملے میں ان کی شہادت ہوئی، تاہم یہ دعوے ابھی تک غیر مصدق ہے. تو جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ آپ مجھے تھوڑا اس کا بتائیں میسج سیکشن میں کہ بھائی ابو عبیدہ سے متعلق کیا اطلاعات ہے، تو ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی. اسرائیلی میڈیا کو تصدیق کی تردیدوں کے دوران بھی تو دوبارہ حملے کے چانسز ہوتے ہیں نا، سم ٹائم یہ لوکیشن جانچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.